مسیح یسوع کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام۔ چاہتا ہوں کہ آج خداوند کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سننے والے اور دیکھنے والے اس کے وسیلے سے برکت پائیں۔ بیشتر اس سے کہ میں خدا کا کلام سناؤں، چاہتا ہوں کہ دعا کروں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نہایت عظیم ہے۔ تجھے جیسا زمین پر کوئی خدا نہیں، تجھے جیسا کوئی آسمان پر خدا نہیں۔ دنیا اور اس کی ساری کریشن تیرے ہاتھوں کی کارگری ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس کو کریٹ کیا، تو نے اس کو تخلیق کیا، تو نے اس کو بنایا۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں نجات کے بڑے کام کے لیے جو تم نے اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا، تاکہ وہ صلیب پر جان دے کر ہمیں بچا لے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور اتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب اتنا پیار نہیں کر سکتے۔ میں اس پیار کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے کلام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں پر تیری برکت یسوع کے نام میں، آمین۔ چاہتا ہوں کہ ورشپ کا ایک سانگ جو میں نے نیا کمپوز کیا ہے، نئی کمپوزیشن ہے میری خداوند کے جلال کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں۔ خدا جام پلا یسوع میں، خدا جام پلا، خدا جام پلا یسوع میں، خدا جام پلا۔ آیا ہوں میں در تیرے تے، آیا ہوں میں در تیرے تے، دے دے رودا مسا، رودا جام پلا یسوع میں، رودا جام پلا، رودا جام پلا یسوع میں، رودا جام پلا۔ دنیا تے طبیب نہ لبیا، یسوع ورگا حبیب نہ لبیا، دنیا تے طبیب نہ لبیا، یسوع ورگا حبیب نہ لبیا، یسوع ورگا حبیب نہ لبیا۔ یسوع سب تو پلا یسوع میں، رودا جام پلا، یسوع سب تو پلا یسوع میں، رودا جام پلا۔ آیا ہوں میں در تیرے تے، دے دے رودا مسا، رودا جام پلا یسوع میں، رودا جام پلا، رودا جام پلا یسوع میں، رودا جام پلا۔ آمین، ہاللویا۔ مقدس کلام میں سے آج ہم اپنی زندگی کے لیے، روحانی ترقی کے واسطے اور اس خوبصورت گھڑی کے واسطے کلام کو سیکھیں گے۔ کلام اقدس میں یہ رقم ہے مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک آپ سبوں کے لیے کلام پڑھنے کو ہوں۔ مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19 باب اور اس کی پہلی 10 آیات خداوند کے کلام مقدس میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں رقم ہے،
وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھا، کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ نہ حق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، خدا کا زندہ کلام جو میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا کارن ہے، برکت کا وسیلہ ہے، برکت کا باعث ہے، جو ہر گھڑی ہر لمحہ ہم سے بولتا، ہم سے کلام کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے اور ہماری روحانی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کلام خدا صرف آپ کی روحانی ضرورت پورا نہیں کرتا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ کلام مقدس میں یہ بڑے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ شیر کا بچہ جو ہے وہ بھوکا رہ سکتا، لیکن اس کا طالب جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی صرف روحانی ضرورتیں پوری نہیں کرتا، بلکہ جسمانی ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور وقت پر مہیا کرتا ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس کا مطلب کلام خدا سے ہمیں جسمانی ضرورت بھی ملتی ہے اور پوری ہوتی ہے، اور ہماری جسمانی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں مسیح یسوع کی، جہاں پر مسیح یسوع نے 5000 مردوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان کو کھانا کھلایا اور 12 ٹوکرے بچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح یسوع اپنے ساتھ چلنے والوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، صرف ان کی روحانی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، صرف ان کے لیے معجزات ہی نہیں کرتا، صرف ان کے لیے مردوں کو زندہ نہیں کرتا، صرف ان کے لیے لنگڑوں کو چلا نہیں دیتا، صرف ان کے لیے اندھوں کو آنکھیں نہیں دے دیتا کہ وہ دیکھیں اور بس یہ دیکھیں کہ یسوع بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، مسیح یسوع آپ کی روحانی زندگی کو بھی جانتا ہے اور آپ کی جسمانی زندگی کو بھی جانتا ہے، اس کی ضروریات بھی جانتا ہے اور روحانی زندگی کی ضروریات کو بھی جانتا ہے، اور روحانی زندگی کی ضروریات بھی یسوع سے پوری کرتا ہے اور جسمانی زندگی کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آج روحانی زندگی کے لیے خدا ہم سے ہم کلام ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ یریحو میں داخل ہو رہے تھے، اور بڑی خوبصورت آیات جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، اور پہلی آیات کریمہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہم سب کے سامنے بیان کر رہی ہے کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ اب یہاں پر پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ فکس ہے جو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے۔ ہاں بے شک ہو سکتا ہے وہاں پر لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس ہجوم میں، ان کو بھی اس اپوائنٹمنٹ کا پتا نہ ہو جو یسوع مسیح بنا کر اس شہر یریحو میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ اپوائنٹمنٹ کس کے لیے ہے؟ وہ اپوائنٹمنٹ کس کے لیے ہے؟ وہ ٹائم کس کے لیے یسوع مسیح لے کر آیا ہے؟ وہ کس شخص کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے اپنی پلاننگ کر کے آیا ہے؟ آگے چل کر جب ہم پڑھتے تو لکھا ہے، اور دیکھو زکئی نام کا ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ یہ دونوں کیٹیگری اور یہ دونوں تعریفیں یا یہ دونوں لیول یا دونوں سچویشنز ایسی ہیں جو ہمیں کلام مقدس میں سے بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، مسیح یسوع نے اس بات کو کوڈ کرتے ہوئے کلام مقدس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اناجیل اربعہ میں یہ لکھا ہے اور یہ فرمایا ہے
کہ اونٹ جو ہے، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا جو ہے شاید آسان ہو، لیکن دولت مند جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہیں، ممکن نہیں کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر دونوں کیٹیگری، دونوں سچویشن اور دونوں اس کی تعریفیں یا دونوں اس کے جو کام ہے وہ لکھے ہیں کہ جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، لیکن آس کیا ہے؟ تیسری آیت میں اس کی آس کیا ہے؟ اس دولت مند کی اور اس محصول لینے والوں کے جو سردار ہے اس کی آس کیا ہے؟ لکھا ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بے شک وہ دولت مند تھا، بے شک وہ محصول لینے والوں کا سردار تھا، لیکن ایک آس اس کے دل میں جاگ اٹھی ہے، ایک امید کی کرن اس کے دل میں جاگ اٹھی ہے۔ ہاں وہ بھی یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا، ہاں وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آنا چاہتا تھا، ہاں وہ بھی یسوع مسیح کو چھو جانا چاہتا تھا، ہاں وہ بھی یسوع مسیح سے برکت پانا چاہتا تھا، ہاں چونکہ وہ دولت مند تھا، بھلے وہ کتنا ہی پیسے والا تھا، لیکن یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا۔ عزیزو، آج یہاں پر جو کلام مقدس آپ کے لیے اور میرے لیے ہے وہ یہ ہے، آپ جتنا بھی پیسہ رکھتے ہو، اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے تو آگے دیکھیں کہ یسوع مسیح اس شخص کے ساتھ کیا کرتا ہے جو یسوع مسیح کو دیکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ آپ دولت مند ہو، آپ روپے پیسے والے ہوں، بے شک یہ دونوں کیٹیگری اور دونوں سچویشنز ایسی ہیں، دونوں کام ایسے ہیں جس کے لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ دولت مند کا بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر دولت مند کے دل میں امید یسوع مسیح کو دیکھنے کی جاگ اٹھے، اگر یاد رکھیے گا کہ یسوع مسیح کو دیکھنے کی امید اور آس جو ہے وہ دولت مند کے دل میں جاگ اٹھے تو یسوع مسیح خود اس کے گھر میں چلا جاتا ہے، یعنی بادشاہی اس کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام مقدس میں بڑا خوبصورت اور واضح بیان یہاں پر ملتا ہے کہ یہ محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ اب دونوں کیٹیگری ایسی ہیں کہ یہ دونوں کیٹیگری بنی جن وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا، جب ہم یسوع مسیح کو دیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو دیکھنے کی آس کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو دیکھنے کی امید کرتے ہیں، یا ہمارے دل میں ایک ایسی جوجنا اٹھتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یسوع مسیح جو ہے وہ خود ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے کلام مقدس میں؟ پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ بڑی امید ہے، بڑی آس ہے، اور یسوع مسیح کو دیکھنا، شاید اس نے سنا ہوگا وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ لنگڑوں کو ٹانگیں دیتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، وہ بہروں کو کان دیتا ہے، اس نے گنگوں کو زبان دے دی ہے، اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کر دیا ہے، شاید میرے پاپ بھی دور کر دے، شاید میری پریشانیاں بھی دور کر دے، شاید میرے دکھ روگ بھی دور کر دے۔ یاد رکھیے گا، دولت مند لوگ بڑے روگی ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ پیسے والے لوگ بڑے روگی ہوتے ہیں۔ میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اور وہ بات یہ تھی کہ اس کے ساتھ بات کرتے کرتے ہماری بات ہو رہی تھی کہ دولت مند بندہ آرام کی نیند سو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں اپنے اکاؤنٹ، اپنے پیسے اور اپنے کام اور کاروبار چلتا رہتا ہے، نہیں سو سکتا اچھے طریقے سے۔ شاید کبھی کبھی وہ سونے کے لیے میڈیسن لیتا ہو، اس لیے کہ وہ دولت مند ہے، وہ فکر مند ہے۔ اگر اس کا کام ٹھیک چل رہا ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اور بزنس کیسے لگاؤں، اور کام کیسے کروں، اس کے دل میں بھی ہوگا۔ یہ دولت مند شخص ہے، محصول لینے والوں کا سردار ہے، لیکن بڑی جستجو جو اس کے دل میں آج اٹھی ہے وہ یسوع کو دیکھنے کی ہے۔ کیا آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کو دیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں؟ کیا آپ یسوع مسیح کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ کتنا خوبصورت کلام ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ گولڑ کے پیڑ کے اوپر چڑھ گیا، یعنی وہاں پر اس نے کوشش کی ہے۔ امیر بندہ ہے، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہوں گے، وہاں پر جب امیر بندہ ہے وہ نامور بندہ ہوگا، اس کو لوگ جانتے پہچانتے ہوں گے۔ کوشش کی ہے اس نے، لوگوں کو اس نے اگنور کر دیا، لوگوں کی باتیں سننے سے اس نے اپنے کان پھیر لیے ہوں گے،
اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ یسوع مسیح کو دیکھنا ہے. شاید لوگ کہتے ہوں گے وہ کی ہو گیا کتنے چڑی جان دیا ہے, بڑا امیر آدمی ہے, کیوں یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے, جاوے اپنا کام کرے, اپنی دولت اپنے تن واسطے کام کرے. نہیں 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 عزیزو, آج اس کے دل میں ایک جوجنا اٹھی ہے, ایک خواہش اٹھی ہے, ایک چاہت اٹھی ہے یسوع مسیح کو دیکھنے کی. اور جب یسوع مسیح کو دیکھنے کی چاہت اٹھ جاتی ہے, اس وقت یسوع مسیح آپ کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج میں تیرے گھر میں جانا چاہتا ہوں. اپوائنٹمنٹ فکس ہے. لکھا کہ وہ یرو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. شاید کسی کو اس بات کا علم نہ ہو, لیکن یسوع مسیح کو اس بات کا علم تھا کہ آج وہ ایک ایسے شخص کے لیے نجات کا باعث ہونے کے لیے جا رہا ہے, جو شخص دولت سے بھرا ہوا ہے, جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, جس کو کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. دولت مند بندے کو کسی کا انٹرسٹ, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, لیکن اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, لیکن یسوع مسیح کو اس کی پرواہ ہے. ہاللیلویا. آج یسوع مسیح آپ کی پرواہ کیے بیٹھا ہے اور آپ کے گھر میں اترنا چاہ رہے ہیں. لیکن کیا آپ بھی تھوڑی سی کوشش کریں یسوع مسیح کو دیکھنے کی, پاس آنے کی؟ اس نے کوشش کی. کلام میں لکھا ہے گولر کے پیڑ پر چڑھا. آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا دعا کے لیے کبھی گھٹنے جھکائے؟ کیا پتا آج کا دن آپ کے لیے یسوع مسیح کا ہو, آج کی اپوائنٹمنٹ یسوع مسیح کی آپ کے ساتھ فکس ہو. کیا پتا یسوع مسیح آج آپ کی سٹی سے گزر کر آپ کو برکت دینا چاہتا ہو, لیکن آپ کوشش نہیں کر رہے. آپ شاید سوئے میں, آپ شاید روحانی طور پر جاگ نہیں رہے, شاید آپ کے روحانی کان بند ہیں, روحانی آنکھیں بند ہیں, روحانی طور پر مردہ ہو چکے ہیں. ہاں, آپ بہت اچھی کلیسیا سے تعلق رکھتے تھے, ہاں آپ کی زندگی بڑی سٹرونگ تھی, ہاں آپ کا جو کلام سننا اور سنانا تھا بڑا سٹرونگ تھا, لیکن کچھ دنوں سے آپ جو ہے وہ خدا کی حضوری سے بہت دور ہو گئے اور سست ہو گئے. یسوع مسیح آپ کو وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, یسوع مسیح آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہا ہے, آپ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہ رہا ہے, آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھنا چاہ رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں یسوع مسیح کے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھنے کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو اس شخص کی طرح کوشش کرنا شروع کریں. گولر کے پیڑ پر چڑھنا ہے, جستجو ہے, کوشش ہے. دنیا جو مرضی اس کو کہتی یا کہہ رہی ہوگی, اس نے کوئی کسی کو خیال میں نہ لائے اور کسی کو اپنے ذہن میں نہ لائے گا کہ ان کیا کہہ رہے ہیں. وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے. آج تو یسوع مسیح آپ کو ہر جگہ پر ملتا ہے. آج آپ کو بھیڑ میں نہیں ملتا. ہاں, آپ تنہائی میں بھی یسوع مسیح کو مل سکتے ہیں. ہاں, آپ تنہائی میں بھی یسوع مسیح سے پیار کر سکتے ہیں. ہاں, آپ تنہائی میں یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے باتیں کر سکتے ہیں. لیکن کوشش تو کریں, گھٹنوں کے بل ہو کے دعا تو کریں. میرے بھائی میری بہن, گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کریں اور روزے میں رہیں. خدا آپ سے ملنا چاہتا ہے. کیوں یہاں پر لکھا ہے, جب ایسا سارا کچھ ہو گیا تو پھر لکھا ہے کہ جب یسوع جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کی, اوپر نگاہ کی. ایسی جگہ پر آ جائیں, ایسے مقام پر آ جائیں, ایسی ریاضت کریں, ایسی پریکٹس کریں کہ یسوع مسیح آ کے رک جائے. یسوع مسیح کہے کہ یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے پانے کی کوشش کر رہا ہے. رک جائے یسوع مسیح. یسوع مسیح مجبور ہو جائے, رک جائے, روزے رکھیں, دعا کریں. اس وقت تو وقتی طور پر گولر کا پیڑ تھا کہ وہ یسوع مسیح کو روکنے کے لیے وہ پیڑ پر چڑھ گئے. لیکن آج یسوع مسیح کو روکنے کے لیے, یسوع مسیح کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کی طرف آپ کی دعائیں, دعا میں چلے جائیں, روزے میں چلے جائیں, ریاضت کریں, پریکٹس کریں. ہاں, دوسرے کاموں کے لیے آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. کیا روحانی زندگی میں یسوع مسیح کو انٹر کرنے کے لیے, یسوع مسیح کو دیکھنے کی چاہت کے لیے کیا محنت کی ہے آپ نے؟ اگر نہیں محنت کی تو اس شخص کی طرح جو امیر ہے, جو شرمندگیاں ادھر ادھر کی باتیں سننے کے باوجود وہ گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا ہے, آپ بھی آج اپنے ساری پریشانیوں کو, ساری شرمندگیوں کو ایک طرف رکھ کے یسوع کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں. یسوع کو دیکھنے کی تمنا کریں, یسوع مسیح آپ کو مل جائے گا. کیا لکھا ہے آگے؟ مجھے یسوع اس جگہ پر پہنچا, اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا, اے زکئی جلد اترا, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے
कि उसने मेहनत की है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यीशु से सारी भीड़ को एक तरफ छोड़ के, सारे लोगों को एक तरफ छोड़ के कहेगा आज मुझे तेरे घर पे रहना, आज मुझे तेरे साथ बात करनी है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। कितना खूबसूरत समा होगा कि यीशु से फिजिकली उस शख्स के साथ है। लोगों को बड़ी खुशी होती है, वो बादशाहों के साथ चलते हैं, वो इंस्पेक्टरों के साथ चलते हैं। किसी के मोबाइल में इंस्पेक्टर का नंबर होता है ना हमारे कंट्री में, तो वो बड़ा बड़ा शौक से दिखाता है, ये फलाने इंस्पेक्टर का, ये डीआईजी का नंबर है, ये फलाने साहब का नंबर है, ये फलाने मिनिस्टर का नंबर है। लेकिन आज इस अमीर शख्स को, जो महसूल लेने वालों का सरदार है, खुशी किस बात की है कि वो यीशु मसीह को अपने घर पर लेके जा रहा है। क्या लिखा है? वो जब उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। यीशु मसीह को पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है, यीशु मसीह को पता था क्या होने वाला है, वो शख्स करने क्या वाला है। वो शख्स इकरार करने वाला था, वो शख्स अपने गुनाहों को छोड़ने वाला था, तर्क करने वाला था। यीशु मसीह को पता था, लोगों को नहीं पता था। लोग तो ये कह रहे थे, बुड़बुड़ाने लगे, जेल में कहने लगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये वो लोग हैं जो खुद भी निजात में दाखिल नहीं होते, बादशाही में दाखिल नहीं होते और होने वालों को भी नहीं होने देते। ये बुड़बुड़ाने वाले वो लोग हैं। आपको खुदा की बातचीत में जाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आपके लिए बहुत सारे ताने कस सकते हैं कि यीशु मसीह इसके घर में कैसे आ गए, ये कैसे दुआ शुरू कर दी है, इसने कैसे कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, ये तो कटर ये था, ये तो कटर ऐसा था, ये तो ये था, ये तो वो था। और इसने प्रस्तुति कैसे शुरू कर दी, इसने गाना कैसे शुरू कर दिया, इसने बजाना कैसे शुरू कर दिया, इसने लोगों के लिए दुआएं करना कैसे शुरू कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, आज आपकी टर्न है, आज आपकी अपॉइंटमेंट है, आज आपका दिन है। आप इस बात को अपने दिल में लेने के यीशु मसीह आज आपके घर में रहना चाहता है। आप जैसे भी थे, आपको यीशु प्यार करता है। आपसे लोग शायद नफरत करते हो, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। शायद लोग आपसे दूर भागते हो, शायद लोग आपको नाचीज जानते हो, लेकिन यीशु आपसे प्यार करता है। वो कलाम मुकद्दस में लिखा, वो जल्द उतरकर उसको खुशी के साथ अपने घर में ले गया। फिर क्या हुआ जी? और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। दौलतमंद के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी दौलत को अपने घर से बाहर कर दे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने ये कदम उठा लिया और उसने कहा मैं अपना आधा माल, जो उसका जाती था, जो उसका जाती था, जो उसकी जायदाद थी, उसका आधा माल गरीबों को देता हूं। और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। इकरार करने के लिए भी तैयार है और गुनाह को तर्क करने के लिए भी तैयार है। कभी कभी हम इकरार तो करते हैं लेकिन गुनाह को तर्क नहीं करते, इकरार करके गुनाह को जोड़े रखते हैं अपने साथ। नहीं, इस बात को याद रखिएगा, जब इकरार करें तो गुनाह को छोड़े भी, खत्म भी करें। ये गुनाह का तर्क है, ये गुनाह को तर्क किया जाना है कि जिनसे मैंने ना हक लिया है, जिनसे मैंने नाजायज तौर पर दौलत ली है या पैसे लिए हैं या कुछ लिया है, उनको मैं 4 गुना वापस करता हूं। ये तर्के गुनाह का एक खास निशान है। याद रखिएगा, जब आप गुनाह का इकरार कर लेते हैं उसके बाद तर्के गुनाह बहुत जरूरी है। आज इस घर में निजात आई है। जब आप गुनाह को तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर आपके घर में निजात आएगी। फिर यीशु मसीह आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा और आपके घर में खड़ा होकर ये कहेगा, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। अजीजों, आज मैं चाहता हूं कि इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए आपके लिए दुआ करूं कि आप ज़कई की तरह कोशिश करके यीशु मसीह को अपने घर पर उतार लें, कोशिश करके यीशु मसीह को अपने घर में ले आए। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है और इसके वसीला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।